الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں ہے مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی۔ نبوت کے 10ویں سال کو ہم پڑھ رہے تھے، اور نبوت کا 10واں سال جسے سیرت نگار عام الحزن کہتے ہیں، غم والا سال۔ غم والا سال کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی جگہ یہ بنائیے، آ جائیں گے یہ آپ کل سے تقریر کا انتظام کرنا ہے۔ اس کو غم والا سال کیوں کہتے ہیں یہ آپ نے کل پڑھ لیا کہ دو بہت بڑے سانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں لاحق ہوئے ہیں۔ ایک اپنے چچا جان ابو طالب کی وفات کا، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ وہ ایمان نہ لا سکے، اور دوسرا غم جو تھا وہ اسلام کی خاتون اول ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات بھی اسی سال ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اسی سال کے اندر ہی طائف کا سفر جو ہے وہ پیش آیا۔ طائف یہ مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنا؟ 60 کلومیٹر نہیں، 60 میل کے فاصلے پر۔ ہمارے یہاں سے پنڈی بٹیاں اور گجرانوالہ کتنے ہیں؟ 50 کلومیٹر ہے۔ تو یہ 50 میل نہیں، 60 میل، یعنی ادھر سے پنڈی بٹیاں یا گجرانوالہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے، اندازہ کر لیں، پیدل سفر کیا۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ بڑی زرخیز ہے، باغات ہیں، اور یہاں بہت مختلف قسم کے میوہ جات بھی ہیں۔ جن حضرات نے دیکھی ہے وہ دیکھی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو پھر آپ دیکھیں یہ جگہ واقعی بہت اچھی ہے، باغات ہیں بہت، اور یہ نا بڑی اونچائی پہ جگہ ہے، پہاڑوں پر۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ مری ہے نا، اسی طرح یہ طائف کا علاقہ بھی اسی طرح ہے۔ طائف ایک لکھی ہوئی ہے بات کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ طائف کا معنی ہوتا ہے طواف کرنے والا۔ تو یہ بستی جو ہے یہ بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، یہ دور سے لائی گئی، تو یہ بیت اللہ کا اس نے طواف کیا، اللہ کریم نے اس کو ادھر ٹکا دیا، اس وجہ سے اسے طائف کہتے ہیں۔ یہ ایک وجہ لکھی ہوئی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے والوں سے نا امید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن دل برداشتہ ضرور ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا طائف جانے کا کہ ادھر جاؤں اور ادھر جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ کروں، ممکن ہے وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ میری بات پر لبیک کہیں۔ تو اتنا لمبا سفر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا۔ رستے کے اندر بھی جو ڈیرے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے تھے۔ طائف کے اندر پہنچ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت والا کام کرتے رہے. طائف کے اندر جو بڑے سردار تھے، احلاف قبیلہ کے سردار کے بیٹے تھے، ایک کا نام لکھا ہے عبد جالیل اور دوسرے کا نام لکھا ہوا ہے مسعود اور تیسرے کا نام لکھا ہوا ہے حبیب. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہیں دعوت دی اور دعوت دے کر انہیں کہا کہ قبول کیجئے، تو انہوں نے قبول بھی نہیں کی اور الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. ایک نے یہ کہا کہ میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر اپنی داڑھی منڈوا دوں گا اگر اللہ نے تجھے نبی بنایا. یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ہاں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے. یہ بڑا غلط جملہ ہے. بعض لوگ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ یہ کہہ دیتے ہیں میں پیشاب کے ساتھ داڑھی منڈواؤں گا. کفر یا کلمہ. بعض کہتے ہیں کہ مردی والی میں کلمہ نصیب نہ ہو. بہت غلط بات. اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کر. آگے آ جائیں، آگے ہیں جگہ ہے، آپ بھی آگے آ جاؤ. سامنے آپ صاحب تو سے پیچھے بیٹھ گئے شاید صاحب. اللہ اکبر. تو ایک نے یہ بکواس کی کہ میں کعبے کے سامنے داڑھی منڈواؤں گا اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے. دوسرے نے کہا لو جی دیکھو، جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. واہ، اللہ کو اس کے علاوہ بندے کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے. یہ بکواس کر ڈالی. تیسرے نے کہا کہ میں تو بھائی بات ہی نہیں کروں گا، یہ بندہ جو ہے میرے پائے کا ہی نہیں ہے، میں اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں. جس وقت انہوں نے یہ بکواسات کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے میری تصدیق تو نہیں کی، میرے اوپر ایمان تو نہیں لائے، پھر ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو ملاقات کی، میرے ساتھ باتیں ہوئیں، ان کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اگر اس بات کا چرچا ہوا تو مکے کی طرف جب یہ بات جائے گی، مکہ اور طائف ان کے بہت زیادہ آپس میں تعلقات تھے، بہت زیادہ ان کے لین دین تھے، تو شاید اس وجہ سے کہ اگر یہ بات ادھر پہنچے گی تو میرا مزید جو ہے مکے کے اندر مذاق بنے گا. تو اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن وہ منع تو نہ ہوئے. جب آپ اٹھے واپسی کے لیے تو اب کیا ہوا، لڑکے جو ہے وہ پیچھے لگ گئے، ہوٹنگ کرنی شروع کر دی، تالیاں بجانی شروع کر دی، مذاق کرنا شروع کر دیا. پھر کرتے کرتے یہ پورا جلوس اور جمع غفیر بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے کسی من چلے بدبخت نے کیا کیا کہ ایک بٹا اور روڑا پکڑا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مارا. اسی کو دیکھ کر دوسرے نے پتھر، تیسرے نے پتھر. پھر تو کیا تھا کہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت زید بیچارے ایک پتنگے کی طرح کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، یوں چکر لگا رہے ہیں کہ جو بھی پتھر آئیں وہ زید کے جسم پر پڑ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس محفوظ رہے. اللہ اکبر. لیکن زید بیچارے تھے تو اکیلے. اب جس وقت وہ سامنے ہوتے تو تین طرفیں تو خالی ہوتی تھی، پیچھے ہوتے تو تب بھی تین طرفیں خالی ہوتی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے زخمی ہوئے کہ تین جگہ سے حضرت زید کا سر مبارک بھی پھٹ گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نشانہ اصل رسول اللہ تھے، اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نڈال ہو کر بیٹھنے لگتے تو کچھ ظالم بدبخت آپ کی یہ جو بغلیں مبارک ہیں ان کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک دو اٹھاتے کھڑا کرتے، دوسرے پیچھے سے دھکے دیتے اور باقی جو ہے وہ پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے. احد جس کا ذکر آپ آگے چل کر سنیں گے، 3 ہجری میں احد کی جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر فتح جو ہے وہ عارضی شکست میں بدل گئی.
70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ بڑا ہی سخت دن تھا احد کا۔ اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سخت دن احد کا، اتنا سخت دن، کیا آپ کی حیات طیبہ میں اس سے بڑھ کر کوئی سخت دن آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں عائشہ، احد سے بھی زیادہ دن سخت جو تھا وہ طائف کا دن تھا، بڑا ہی سخت دن تھا۔ اس دن تو انہوں نے اخیر ہی کر ڈالی تھی، اتنا خون مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے بہا کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں خون کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ خون بڑی جلدی جم جاتا ہے، تو وہ جب جوتے مبارک نالین مبارک میں خون پہنچا تو وہ جم گیا، اور چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک باغ آیا، اور یہ جو انگوروں کے باغات ہوتے ہیں نا، چونکہ انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں اور ان کے نیچے وہ لاٹھیاں جوں کر کے کھڑی کی جاتی ہیں اور بیلوں کو ان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیچے حضرت زید کو لے کر جو ہے چھپے، تب جا کر یہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ رکا اور وہ لوگ واپس۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی چادر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آلود جسم کو صاف کرنا شروع کر دیا، چہرہ انور کو پہلے صاف کیا، اسی طرح باقی۔ تو جس وقت نالین مبارک اتارنے لگے تو اتنا خون جمع ہوا تھا کہ وہ اتر ہی نہیں رہے تھے، بہت سخت دن تھا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر ایک دعا پڑھی، جس وقت نڈال ہو کر اس باب میں آئے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اب یہ دعا بڑی لمبی ہے، اصل مزہ تو اس دعا کا انہیں ہی آتا ہے جو عربی سمجھتے ہیں کہ میرے مالک، تو نے اے کمزوروں کے مالک مجھے کن کے حوالے تو نے کر دیا ہے؟ وہ لوگ جو تجھے مانتے نہیں ہیں مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ علامہ احمد سعید خان صاحب جن کا تذکرہ پہلے بھی ایک دن ہوا کہ بعض اوقات وہ معنی ایسا کرتے ہیں کہ کمال کا معنی کر دیتے ہیں۔ اس دعا کے ابتدا میں وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، جب میرے وجود، پنجابی کے خطیب تھے، اے اللہ اگر میرے وجود پر اتنی سختیاں کروانی تھیں تو میرے وجود کو گلاب کی پتیوں سے نازک تو نے کیوں بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ پھر میرے وجود کو ہی سخت بنا دیتا، گلاب کی پتیوں سے نرم و نازک وجود مقدس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا کہ اتنا لہو لہان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی کہ یہ قوم کیسے جو ہے فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ احد کے موقع پر بھی یہی الفاظ ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے، تو آپ نے جس وقت یوں اوپر دیکھا تو جبریل امین تھے اور اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں، اور جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، قوم نے جو آپ کا حال کیا ہے اللہ نے وہ دیکھ لیا ہے، ان کی باتیں بھی اللہ نے سن لی ہیں۔ اللہ نے یہ میرے ساتھ فرشتہ بھیجا ہے جس کی ڈیوٹی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ جسے کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کو۔ پھر وہ فرشتہ ملک الجبال جو ہے وہ ملک الجبال آگے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا سلام پیش کیا، کہا کہ جی آپ حکم کریں، یہ سائڈوں کے جو پہاڑ ہیں ان کو میں ملاؤں گا اور یہ طائف کی بستی جو ہے اس کا ایسا کر دوں گا اسے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، صرف آپ کے ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے اجازت لے لینا، اگر میرے محبوب اجازت دیتے ہوں تو یہ کام کر کے آ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان سے یہ باتیں سن رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں، درد کی ٹھیسیں جو ہیں وہ جسم سے اٹھ رہی ہیں، انتہائی دکھیا دل کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ
مضطر کی، مجبور اور لاچار کی دعاؤں کو تو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ اے اللہ اس وقت میں بھی مضطر ہوں، میں بھی لاچار ہوں، اے اللہ دل بڑا غمگین ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ہیں پیغمبر، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ہم اپنے آپ کو امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا یہ پہلو کچھ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آج کل تو اتنا کام خراب ہو چکا ہے کہ برداشت والا مادہ ہی ختم ہو گیا، تحقیق والا مادہ ہی ختم ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے خلاف کہہ رہا تھا، تحقیق بھی نہیں کی، جا کے اس کے گلے پڑ گئے۔ یہ ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ان کے اخلاق کریمانہ، یہ ہیں ان کے اخلاق عظیم کہ وہ کیا حال کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کر، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دینا، اے اللہ نے میرے مقام کا پتہ نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتے سے کہتے ہیں کہ میں ان سے نا امید نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے اگر انہوں نے میری بات نہیں نہ مانی، اللہ ان کی پشتوں سے ایسی اولادوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والی۔ یہی ہوتی ہے نا ہر پیغمبر کی دعوت کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے چھڑا کر، بندوں کے سجدے چھڑوا کر اللہ کا جو ہے وہ معبود بنانا، اللہ کا سوالی بنانا، اللہ کی عبادت کرنے والا بنانا۔ تو یہاں بھی وہی نمایاں پہلو نظر آ رہا ہے کہ بل ارجو، بلکہ مجھے امید ہے، ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ ان کی صلبوں سے، ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس اللہ کے ساتھ کسی نبی کو شریک نہیں کرنے والے ہوں گے، کسی اللہ کے ولی کو شریک کرنے والے، وحدہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ کی عبادت تو عیسائی بھی کر رہے ہیں نا، جس طرح کل پرسوں کے سبق میں بھی گزرا، یہودی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو اپنی عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو عبادت کے اندر یکتائی جو ہے یہ مطلوب ہے کہ جو میری عبادت کرنے والا ہو وہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہ ہو۔ یہی قرآن مجید کے الفاظ کئی جگہ پر کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ 24واں پارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، تعمیریں کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ نہیں؟ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہاں ذکر بھی نہیں، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب میرے محبوب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ سجدوں کے لائق ایک اللہ، رکوع کے لائق ایک اللہ، مالی بدنی زبانی عبادت کے لائق ایک اللہ، مشکل کشا اور حاجت روا ایک اللہ، وحدہ۔ جب میرے محبوب جو ہیں اکیلے اللہ کا ذکر کرتے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا ایمان آخرت کے ساتھ نہیں، ان کے دل کوڑے اور منہ مسورے ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے ذکر کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جاتا، اللہ بھی جو ہے وہ بیڑیاں پار لگانے والا ہے، فلاں بزرگ بھی بیڑے پار لگانے والے ہیں، ہاں اللہ بھی کوٹی قسمت کھڑی کرنے والے ہیں، امام بری بھی کوٹی قسمت کھڑی کرنے والے ہیں، اللہ بھی سجدوں کے لائق ہے، فلاں بزرگ اور اللہ کے نبی بھی سجدوں کے لائق۔ فرمایا جب اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا، اذا ہم یستبشرون، پھر وہ بڑے خوش ہو۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی صلبوں سے ایسے بندوں کو پیدا کریں گے جو صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوں گے۔
کہ پچھلا سفر جو کیا تو ہم طائف میں گئے. طائف میں شام کا وقت تھا تو وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے تو ایک پہاڑی پہ چڑھے. مغرب کے بعد کا وقت ہم ڈھونڈ رہے تھے مسجد عباس جس کا بھی آگے تذکرہ آنے لگا ہے. ڈھونڈ رہے تھے, مل نہیں رہی تھی. تو بزرگ تھے, ایک سفید ریش ہے. تو میں نے بزرگوں سے پوچھا عربی کے اندر کہ فین مسجد عباس. تو بزرگ جو ہے نا بڑے ہی بیچارے رنجیدہ لہجے میں عربی میں مجھے کہنے لگے کہ چھوڑو ان چیزوں کو, ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو. میں نے کہا آپ کے لیے کیا؟ کہنے لگے ہمارے وڈیروں نے رسول اللہ کا جو حال کیا تھا آج بھی وہ میں پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید یہ اللہ ہمارے وڈیروں کو معاف کر. ابھی تک ان کو وہ باتیں یاد ہیں. بزرگ تھا, سفید ریش, بہت زیادہ عمر کا, لیکن وہ بیچارہ اور وہ اتنی بات کہے کہ وہ جلدی جلدی نکل ٹھہرے نہیں. اللہ اکبر. رحمت خدا صلی رحمت محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت حضرت زید نے صفائی وغیرہ کی, آپ کے چہرے انور کو صاف کیا, تو اس وقت اس باغ کے جو مالک تھے وہ مکہ کے رہائشی تھے, ربیعہ کے بیٹے تھے, عتبہ عتیبہ, ان کا یہ باغ تھا. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو اپنا ہی ہے, قریشی تھے یہ بھی, کہ بندہ ہمارا قریشی ہے, لیکن اتنی حالت خراب تھی جس میں مقدس کی اتنا بدن لہلوان تھا کہ ان کافروں کو بھی دیکھ کر رسول اللہ پر ترسا. انہوں نے کیا کیا, ان کا غلام تھا عداس, اس کا نام لکھا ہوا ہے کتاب والوں نے, سیرت نگاروں نے. تو عداس کو انگور دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ, تو جا کر اس کو کچھ کھانے کے لیے. تو جس وقت یہ عداس نامی غلام انگور لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا یوں کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عداس فوراً بول پڑا, یہ والی بسم اللہ ادھر تو نہیں پڑھی جاتی. ادھر کون سی بسم اللہ ادھر پڑھی جاتی ہے؟ بسم اللہ والعزیٰ. ادھر تو لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جہالت کے اثرات آج تک ہمارے معاشرے. والد صاحب اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے, 4 بھائی تھے اور بتایا کرتے تھے کہ بھائیوں کے اندر اپنے والد کا کھیتی باڑی کے اندر میں سب سے زیادہ معاون تھا. اسی وجہ سے جب وہ گھر سے بھاگے قرآن مجید حفظ کے لیے تو ہمارے دادا جی ناراض ہو گئے اور عرصہ دراز تک ناراض ہیں. تو والد صاحب بتاتے تھے کہ ہم بچپن میں جب گندم کی کٹائی وہ درامتی سے ہوا کرتی تھی تو جس وقت ہم شروع کرتے نا تو ہم شروع ان الفاظ سے کرتے, یا پیر استاد. وہی کی حالت. حالانکہ شروع کیا کہاں سے کرنا چاہیے؟ محبوب خدا نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ. فرمایا ہر وہ ذی شان کام جسے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا وہ بے برکتہ ہوگا, اس کام کے اندر برکت نہیں ہوگی. تو جب محبوب خدا نے پڑھا تو عداس کہنے لگا یہ بسم اللہ ادھر تو نہیں پڑھی جاتی. اس علاقے میں آپ نے فرمایا من این انت, آپ کس علاقے سے ہو؟ عداس کہنے لگا نینوا, میں تو نینوا کی بستی سے ہوں. فرمایا اچھا حضرت یونس کے گاؤں سے ہو؟ حضرت یونس کے گاؤں سے؟ عداس کی تو آنکھیں چار, یہ کون ہوتا ہے اس دھرتی پر حضرت یونس علیہ السلام کو جاننے والا؟ میں تو جب سے ادھر آیا ہوں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام کسی کی زبان سے نہیں سنا, یہ پہلا بندہ ہے جو حضرت یونس کا تذکرہ کر رہا ہے. میں نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اچھا کیا تعلیم ہے آپ کی؟ فرمایا میری وہی تعلیم ہے جو حضرت یونس کی تعلیم تھی کہ لا الہ الا اللہ تفلحو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ عداس نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ ایمان بھی لے آئے. تو جس وقت یہ انہوں نے عتبہ اور عتیبہ نے دور سے دیکھا, انہوں نے آواز دی واپس آ جاؤ جلدی کرو. واپس گیا, کہا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا, یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے, اس کی باتوں میں نہ آنا. عداس کہنے لگے آقا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی, مہربانی کرو ان پر ایمان لے آؤ.
انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی بد دین ہو گیا۔ پھر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت بدر کی جنگ میں یہ عتبہ اور عتیبہ جا رہے تھے نا، یہی عداس جو غلام تھا ان کے گھر کا، اس نے نمک کھایا ہوا تھا، پہلے منتیں کرتا رہا، پھر ان کے پاؤں میں گر کر رونے لگ پڑا کہ خدا کے لیے بدر کے اندر نہ جاؤ، سچے نبی کے مقابل میں نہ جاؤ ورنہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ تربے کرتا رہا، پاؤں پڑ گیا، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ یہ گئے اور دونوں جا کے ادھر مارے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس پھر جس وقت ہوئے، دل کے اوپر بوجھ تھا کہ میں کتنی ہمدردی لے کر طائف والوں کے پاس پہنچا ہوں اور آگے سے انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے پھر ایک عجیب سا واقعہ جو ہے وہ رونما کر دیا، وہ یہ کہ ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، تو آپ نماز میں کی حالت میں ہیں کہ جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ یہاں آ گئی اور انہوں نے آ کر آپ سے قرآن مجید سن لیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے نا، بعثت سے پہلے شیاطین کا اوپر آنا جانا رہتا تھا اور یہ اوپر جاتے تھے۔ فرشتوں کی جب ڈیوٹیاں لگتی تھی نا مالا اعلیٰ کے اندر، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی، وہ پھر اپنی جگہ جس وقت آتے وہ تکرار کرتے کہ میری آج یہ ڈیوٹی لگی ہے، وہ دوسرا فرشتہ بتاتا کہ میری آج یہ ڈیوٹی لگی ہے۔ تو جب تکرار کرتے یہ بے ایمان جنات شیاطین ان کی کوئی نہ کوئی بات سن لیتے۔ پھر اس کے اندر حدیث میں آیا کہ ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر جو ہے وہ نیچے آ کر نجومیوں کو اور کہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں، شاید ہوں کہیں، میری نظر سے تو نہیں۔ بچپن میں دیکھتے تھے کہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے تھے، جو چاہو سو پوچھو، ہاں تو بیچارے اپنا حال پتہ نہیں ہوتا تھا اور مخلوق کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ جو چاہو سو پوچھو، آپ کی ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس۔ ہاں شادی میں رکاوٹ، محبت میں ناکامی، ہاں کاروبار میں رکاوٹیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات لکھ کے لگائے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوتے تھے بیچارے سارا دن وہ فٹ پاتھوں پر۔ حضرت سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ کا جو دربار ہے، وہاں سے لے کر مینار پاکستان پر فٹ پاتھ پر یہ سارے وہ اسکول کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور بعد میں وہ ایک طوطا سا رکھا ہوتا تھا، ہاں سامنے اس کے لفافے پڑے ہوتے تھے، فال نکلوا لو، 100 روپیہ دو تو طوطا جو ہے وہ ایک کاغذ نکالتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انسان اللہ نے کیا تجھے بنایا تھا، قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آج انسان جو ہے اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اپنی فالیں طوطے سے نکلوا رہا ہے اور نجومیوں اور کہنوں سے نکلوا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس سے حال پوچھا کہ میری قسمت کیسی ہے اور پھر اس کی تصدیق کی، فرمایا کہ 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، مسلمان ہو کر ان ایسی چیزوں پر بالکل ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کون سی بات تھی؟ جنات۔ یہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے نا، اس وقت ان کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ اب یہ پہنچے ابلیس کے پاس کہ کوئی کام ایسا ہوا ہے، پہلے اتنی روک ٹوک نہیں، اب تو وہاں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب پیچھے لگ جاتے ہیں، رکاوٹیں ہو گئی۔ اب انہوں نے ابلیس نے کہا کہ پھر تمہاری ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، روئے زمین پر پھیل جاؤ، مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف، اور تلاش کرو کہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جنات کی ایک جماعت چلتے چلتے اس جگہ پر آ گئی، مقام میں نخلا پر۔ یہ نصیبین کوئی علاقہ ہے، وہاں کے یہ جنات تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ قرآن مجید میں 26واں پارہ سورۃ الاحقاف ہے، آخری رکوع کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا۔ جس وقت وہ جنات کی جماعت، اے محبوب ہم نے اس کو آپ کی طرف پھیر دیا تھا، اور انہوں نے آ کر جس وقت آپ کی زبان مقدس سے اللہ کا کلام سنا تو آپس میں کیا کہنے لگے؟ انصتوا، کیا ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کلام الہی کا سب سے پہلا ادب ہے
کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ایک تو اس کو کان لگا کر سننا ہے اور دوسرے نمبر پر خاموش بھی رہنا ہے۔ یہ دونوں ڈیوٹیاں ہیں جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ نماز کی حالت میں جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت پچھلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، اور وہ دلائل کے اندر یہی آیات پیش کرتے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے قرآن مجید کا ادب کیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کر دیا، ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ تو انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ دوسری محفل کے اندر انہوں نے نتیجہ نکالا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سن لیا ہے، یہدی الی الرشد، وہ قرآن مجید ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اب اس قرآن مجید پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ کریم نے یہ دکھا دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انسان جو ہے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تو کوئی بات نہیں، جنات جو ہیں میں ان کو آپ کا غلام بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس جب آئے تو اب مکہ میں چچا جان کی تو وفات ہو چکی ہے، اب مکہ میں کس کی پناہ لے کر داخل ہو؟ بات تو نکل گئی تھی۔ یہ جو 50-60 میل کا سفر ہے یہ گھنٹے دو یا ایک دو دنوں کا تو تھا نہیں، کئی دن لگے جاتے ہوئے، پھر کئی دن واپسی پہ۔ تو اب یہ جو ہے مکے میں کیسے داخل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو پیغام بھیجے کہ میں آپ کی پناہ لے کر، سب نے انکار کی۔ مطعم بن عدی اس نے کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر اپنے بیٹوں سے بھی کہا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا ہوں، تم مسلح ہو کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر تم جو ہے بیت اللہ کے اندر آ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی پناہ میں بیت اللہ میں تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے پوچھا ہاں جی صرف پناہ دی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کی کہہ چکے ہو؟ کہا نہیں، صرف میں نے پناہ ہی دی ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، جس کو آپ نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ تو یہ تھا طائف کا واقعہ اور جنات کا قبول اسلام۔ حضرت سودا ام المؤمنین بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی وفات ہو چکی ہے، 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، باقی کتنی بیٹیاں رہ گئی؟ 2 بیٹیاں باقی رہ گئی ہیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا۔ چونکہ تبلیغ کے سلسلے میں باہر بھی نکلنا ہوتا ہے اور اب یہ 2 بچیاں ہیں، یہ پھر جو ہے اتنی دیر ان کا نگران کون بنے؟ ایک یہ بات بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ایک اللہ کی تقسیم ہے کہ گھر سے باہر کے معاملات سارے اللہ نے مرد کے ذمہ رکھے اور گھر کے اندر کے معاملات وہ سارے اللہ نے عورت کے ذمہ رکھے۔ تو جس وقت گھر میں عورت نہ ہو تو اس گھر کا نظام چلتا نہیں۔ ہمارے حضرت شاہ جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے، ان کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی تو ہم ان کے پاس گئے تعزیت کے لیے۔ شاہ جی کی جو نجی مجلس ہوتی ہے نا، بڑی کمال کی مجلس ہوتی ہے۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، باوضو ہوں، سچی بات کرنے لگا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنی دیر ادھر حضرت شاہ جی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، دنیا کی بے ثباتی ذہن کے اندر آ جاتی ہے، دنیا کی قدر و قیمت جو ہے وہ بالکل جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کا یہ حال ہوتا ہے کہ دل میں اس کی قدر نہیں رہتی۔ ممکن ہو سکے کسی ساتھی کو تو محفل اٹینڈ کرنی چاہیے شاہ جی کی۔ تو تعزیت کے لیے گئے تو فرمانے لگے کہ زندگی کے اندر نا بڑی اپنی اہلیہ کی باتیں سنانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں دورہ حدیث میں تھا، جب میری شادی ہوئی تو کراچی میں پڑھتا تھا، تو جو خرچہ گھر سے لے کر جاتا اس کو جوڑ جوڑ کر پیسے میں نے کچھ بنائے، اکٹھے کیے۔ تو میں نے سوچا کہ اب کون سا تحفہ جو ہے بیوی کے لیے لے کے جاؤں۔
پھر سوچا کہ زنانیاں کو کپڑے والی پیار ہوتا ہے، تو میں نے پھر ایک سوٹ خریدا، تو سوٹ خرید کر پھر میں جب میں گھر آیا تو میں نے اس کو پیش کیا، تو پھر میں نے نظریں جمائی اس کے چہرے پر کہ اب دیکھوں کہ اس کے تاثرات کیا ہیں، تو پکڑ کے کہتی ہے ٹھیک ہے شاہ جی آپ تحفہ لے کے آئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ تحفے میرے لیے بڑے جو ہے نا کم ہے، میرے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ میرا خامن جو ہے وہ دین کا طالب علم ہے، اس نے اپنی زندگی دین کے ساتھ وابستہ کی۔ یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں، نیچے بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ فرمانے لگے کہ اتنا لمبا عرصہ میرا اس کے ساتھ گزرا، پوری زندگی کے اندر کبھی اس نے کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا۔ وفات سے چند سال پہلے کہنے لگی شاہ جی وہ رام تلائی روڈ پر ایک پلاٹ ہے آپ کا 10 مرلے کا، میں نے کہا ہاں ہے، کہا وہ مجھے دے دے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، شاہ جی میں نے آپ سے کہا تھا وہ پلاٹ، میں نے کہا بھی دے دیے، نہیں میرے نام کرواؤ، وہ میں نے کہا اتنے پیسے لگیں گے تو نام کر کے کرنا کیا، جی دے جو دیا۔ کہتی اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب واقعی دے دیے۔ فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے کہنے لگی شاہ جی وہ پلاٹ واقعی میرا ہے، میں نے کہا ہاں، کہنے لگی پھر میری خواہش ہے کہ میری اس جگہ نیت کر کے مسجد بنوا دیں۔ فرماتے ہیں زندگی کے اندر اس کا یہ ایک مطالبہ میرے سامنے جو بات بتانے لگا تھا۔ شاہ جی کہتے ہیں کئی دفعہ اس کے ساتھ نا مکالمہ ہوتا، وہ کہتی کہ خامد، میں کہتا کہ خامد پہلے فوت ہو جائے نا تو بیوی جو ہے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، ہاں وہ مرغی کی طرح ہوتی ہے، چوزوں کو سنبھال لیتی ہے، تو وہ کہتی کہ نہیں وہ جو ہے کیا سنبھالے گی، باہر سے کھانے پینے کو نہ ملے، تو ہماری بحث لمبی ہو جاتی، میرے پاس اپنے دلائل ہوتے کہ خامد کو پہلے مرنا چاہیے، وہ کہتی نہیں بیوی کو، اخیر پہ نتیجہ یہاں نکلتا کہ انشاءاللہ دونوں اکٹھے ہی مریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں کے بعد بیوی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور بیوی کے بغیر میاں کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ بیویاں جو ہیں وہ تو اندر داخل ہو کے گھر میں رو لیتی ہیں، ہاں تو بندہ بیچارہ جو ہے باہر رو بھی نہیں سکتا، ہاں وہ باہر نکل کے جب روتا ہے تو وہ تو روتا ہے کہ میرے گھر کا نظام سارا معطل ہو گیا، درم برم ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں لوگ ایک کو زنانی میں یاد کر کے روندا، تو بندہ تو بیچارہ رو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت گھر کا نظام دیکھا تو ایک خاتون تھی، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کی شادی کا انتظام نہ کیا جائے؟ فرمایا ہاں وہ تو ہونا ہی ہے۔ فرمایا کس طرح کی بیوی پسند کریں گے، کنواری یا شادی شدہ بیوہ؟ میں نے پوچھا، رسول اللہ فرماتے ہیں پوچھا کہ کنواری کون اور شادی شدہ؟ تو کہا کہ کنواری سے اگر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے عائشہ ٹھیک رہیں گی، اور اگر آپ بیوہ سے شادی کریں گے تو پھر جو ہے نا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ٹھیک رہیں گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں سے جا کر پوچھو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ 1.5 عمر تھی، جب ان کے پاس پیغام نکاح پہنچا تو انہوں نے بھی قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پہلے منگنی جو ہے وہ کہیں اور کی ہوئی تھی، تو جس وقت پیغام پہنچا اب ادھر سے وعدہ خلافی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، سیدھا ادھر گئے، ان سے کہا کہ آپ نے منگنی کی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی میری عائشہ کے ساتھ، تو کیا خیال ہے؟ تو بیوی بولی اس بچے کی والدہ کہ ابو بکر ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کے ہاں شادی کریں گے تو ہمارا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پھر اس کے باپ کی طرف اس نے کہا جی میرا بھی یہی جواب ہے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھ کے آ گئے کہ اللہ تو نے وعدہ خلافی سے مجھے بچا لیا، کہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی مان گئے اور حضرت سودا کے گھر والے بھی مان گئے۔ حضرت سودا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نا طبیعت کے اندر مزاح رکھتی تھی، خود بھی بڑی مزاح تھی، مزاحیہ تھی، اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھانا بنایا اور رسول اللہ کو پیش کیا، تو حضرت سودا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو کھانا جس وقت پیش کیا انہوں نے اماں جی عائشہ نے حضرت سودا سے کہا آپ بھی کھائیں، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کھاتی۔ فرمانے لگی حضرت عائشہ کھاتی ہو کہ یہ کھانا میں آپ کے جس منہ پر مال دوں؟ تو وہ چپ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی اور انہوں نے وہ کھانا جو ہے ان کے منہ پر ڈال دیا۔ رسول اللہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں سودا تم بھی تو اٹھنا اور اسی طرح عائشہ کے منہ پر یہ کھانا ڈال دو۔
یعنی طبیعت کے اندر کتنا مزاح ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہو رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایسی بات جو ہے وہ پسند بھی کیا کرتے تھے، جس طرح مفتی صاحب کے اسباق میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 10 ہجری کے اندر یہ ام المؤمنین بنتی ہیں۔ قبول اسلام بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا قبول اسلام بھی لکھا ہوا ہے اس 10ویں سال کے اندر، 1090 کے اندر، یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس ہے، اس کے لیے سردار ہیں، بڑے پائے کے بندے ہیں، پنچایت کے آدمی ہیں۔ یہ آئے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ اب قریشی ان کے آگے پیچھے، چونکہ اپنی قوم کے سردار ہیں، آگے پیچھے، اور بڑا پروٹوکول دیا، اور ساتھ ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں طفیل اس دفعہ نا ایک بڑی احتیاط کرنی ہے، یہاں ایک بندہ ہے، بس پتہ نہیں اس کو نعوذ باللہ، پتہ نہیں اس کو مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں، پاگل جو بھی کہہ لیں، بس اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے کہا، اتنا کہا، میرے ساتھ وہ چمٹے رہے، پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیت اللہ میں تو جانا ہی جانا ہے، چلو ایسا کروں گا کہ کانوں کے اندر روئی ٹھوس کے چلا جاؤں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے جب میں گیا تو کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی، تو جب میں طواف سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کی آواز مبارک جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑ گئی، وہ آواز اتنی پیاری اور شیریں تھی کہ جو ہی میں نے سنی تو میں سنتا ہی چلا گیا، اور میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور ساری سننے لگ گیا۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ اب ہے اپنے قبیلے کا سردار، کون کہے کہ نہ جاؤ، چوپ ہے سارے، منہ لٹکے ہوئے۔ تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو یہ بھی ساتھ، اور وہ ساری پچھلی جو ہے وہ کاروائی سنائی کہ کل پرسوں سے انہوں نے میرے کان جو ہے نا وہ بھرے ہوئے تھے کہ نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا۔ تو بہرحال اللہ نے مجھے سنا دیا، آپ بتائیں کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا اور اپنی دعوت پیش کی۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشرف پر اسلام ہو گئے اور یہ اسلام قبول کر لیا۔ جب واپس جانے لگے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نشانی ہو جائے نا اگر کہ میں اپنی قوم کے اندر جا کر یہ دعوت پیش کر سکوں، کوئی ایسی نشانی مجھے۔ تو اللہ کریم سے دعا کی کہ اے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ تو جس وقت یہ اپنی قوم کے پاس گئے، شام کا وقت تھا، اوپر پہاڑ سے اتر رہے تھے، اچانک جو ہے ان کی یہاں پیشانی پر اللہ نے ایک ایسا نور جو ہے وہ پیدا فرمایا کہ اس نے روشنی میں یہ چلنے لگے۔ تو جس وقت یہ کام انہوں نے دیکھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس نور کی جگہ کوئی اور فرما دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میری قوم کہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے تو اس کو برس کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو اللہ کریم نے حضرت کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی لاٹھی جو ہے وہ بیٹری بن گئی اور وہ ٹارچ بن گئی اور اس سے روشنی نکلنے لگ پڑی۔ تو حضرت جس وقت واپس گئے تو اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی آج تک مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے؟ نہیں بیٹے آپ تو بڑے فرما بردار ہو۔ فرمانے لگے بس باپ کی فرما برداریاں ہو گئی ہیں، آج کے بعد میرا آپ سے تعلق ختم۔ بیٹا وجہ کیا ہے؟ ابا جان وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ جو پرانی باتیں سنی ہوئی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، وہ مکہ میں آ چکے ہیں، میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا ہوں، اور آپ جو ہے چونکہ کافر ہیں تو اس لیے اب میرا اور آپ کا تعلق ختم۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے جو کچھ قبول کیا ہے وہ بہتر سمجھ کے قبول کیا ہے نا، تو ہمیں بھی قبول کروا دو۔ اللہ اکبر، باپ بھی مسلمان ہو گیا، گھر داخل ہوئے، بیوی آگے ہوئی ملنے کے لیے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ میرا آپ کا تعلق ختم ہو چکا۔ ہذا فراق بینی و بینک، اس نے بھی پوچھا کیا ہے، بتا دیا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا تو خیر اگر کفر میں ہم اکٹھے تھے تو ہم اسلام میں بھی اکٹھے ہی چلے۔ بیوی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئی، پھر قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت رکانہ، یہ مکے کا نامی گرامی پہلوان، بڑا پہلوان ہے۔ مکے کے اندر کوئی
عام بندے نہیں، کوئی پہلوان بھی اس کے پائے کا نہیں تھا، اور پورے علاقے کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اس کی پشت لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری یا چوتھی نسل سے رشتہ داری میں بھی بنتا تھا، تو یہ اپنے ایک ریوڑ اس نے بنایا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے جدھر ریوڑ کی بکریاں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے دین ہو چکے ہو، بڑے ہی آپ پر مجھے غصہ ہے، تو آج تک جو بچے ہوئے ہو نا صرف رشتہ داری کی وجہ سے مجھ سے بچے ہوئے، یہ بہتر ہو گیا کہ آج تم اکیلے آ گئے، تو اس لیے کہ آپ چلے جاؤ تو یا پھر کام خراب ہو جائے۔ فرمایا کہ میں جو دعوت لے کے آیا ہوں اس میں تیری دنیا اور آخرت کا بھلا ہے۔ کہنے لگا پھر ایسے نہیں، میں تو ہوں پہلوان آدمی، تو پہلوان جو ہے وہ پہلوانوں کی گولیاں سمجھتے ہیں، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر میرے ساتھ کشتی کر دو، اگر تم کشتی کے اندر مجھے پچھاڑ دو گے تو 10 بکریاں جو ہیں اس ریوڑ میں سے تمہاری، اور 10 بکریاں بھی وہ جنہیں آپ خود چھانٹو گے، اچھی بکریاں وہ تمہیں دے دوں۔ ایک بکری بھی دینی بڑی اوکھی، تو 10 بکریاں، کیوں؟ اسے یقین تھا کہ ایسا ہونا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت مبارزت کو قبول کر لیا، فرمایا آ جاؤ میدان میں۔ تو جس وقت سامنے آمنا ہوا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازو سے پکڑا اور اس کی پشت نیچے لگا۔ سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اٹھا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یقیناً آپ نے بھی اپنے معبود کو پکارا ہوگا، میں نے بھی لات اور عزا کو پکار کر جو ہے نا تیرے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن تم نے جلدی کی ہے، میں بھی صحیح کھڑا نہیں ہوا تھا، دوبارہ آپ بھی اپنے معبود کو پکارو، میں بھی اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں، پھر دوبارہ مقابلہ ہوا۔ دوبارہ مقابلہ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تیرا معبود جو ہے نا اس نے تیری مدد کی ہے، میرے معبود پیچھے ہٹ گئے، وہ کمزور ہے، اچھا ایسا کرو تیسری اور آخری دفعہ یہ کام کر لو۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیسری اور آخری مرتبہ بھی یہی کام ہوا۔ فرمایا ہاں اب بتاؤ۔ کہنے لگا دل تو مان گیا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے، لیکن پورا ابھی نا شرح صدر نہیں ہو رہا، کوئی ایسا انہونا سا کام دکھاؤ جو آج تک کوئی بندہ نہ کر سکا ہو اور میں نے بھی آج تک نہ دیکھا ہو۔ فرمایا اگر میں ایسا دکھا دوں، کہا کہ پھر میں پکا مسلمان ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ سامنے جو کیکر کا درخت ہے اگر میں اس کو ادھر اپنے پاس بلا لوں، اس نے کہا کہ ٹھیک، اور بعض روایات میں اس نے کہا کہ وہ درخت آپ کے پاس آ جائے، بہرحال دونوں روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا، فرمایا میں اللہ کے اجازت سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ درخت چلتا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اب وہ آنکھیں مل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فرمایا اچھا اس کو واپس بھیجیں۔ فرمایا وعدے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں، اب پھرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو رحمت کائنات نے اسے اشارہ کیا، وہ واپس اپنی جگہ پہنچا، اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نجران کا علاقہ یہ عیسائیت کا علاقہ ہے، عیسائیوں کا، یہاں سے 30 کے قریب افراد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے رہے، جتنے انہوں نے اعتراضات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی اور یہ لوگ بھی پھر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبوت کا 11واں سال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ابو طالب کی وفات کے بعد اب پہلے سے سختیاں اور بڑھ گئیں، جتنی سختیاں بڑھی ہیں محبوب خدا جو ہے اتنا اپنی مشن کو اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی حج کا موقع آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے دور دراز چلے جاتے ہیں اور آنے والے کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ یمن کی طرف سے ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ایک فرد ہیں حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بندہ جو ہے نا جھاڑ پھونک میں بڑا ماہر تھا، جھاڑ پھونک میں دم درود بہت ماہر بندہ تھا۔
اور یہ جو مجنون قسم کے لوگ ہوتے دیوانے قسم کے، ان پر خاص کر کے نہ اس کا بڑا ہوتا تھا دم اور وہ ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ مکہ میں آیا تو قریش نے کہا کہ آپ جھاڑ پھونک میں بڑے ماہر ہو، ہمارا ایک بندہ جو ہے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا بھی دماغ ہلا ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو دم کر دو، اس کو بھی ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میرا سابقہ تجربہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا بھتیجے مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بیمار ہو۔ فرمایا پھر؟ کہا کہ میں اپنا کام کروں گا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا کرو شروع۔ اس نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ سارا پڑھا، پھوکے مار رہا، پڑھ کے پھوکے مار رہا۔ جب پھوکے مار لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام ختم ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ فرمایا اب میں کام شروع کروں؟ اللہ اکبر اللہ، میں کام شروع کروں؟ کہا آپ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ یہ خطبہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں کہ ضماد جو ہیں ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ رسول اللہ نے جب خطبہ ختم کیا ضماد کہنے لگا بھتیجے ایک دفعہ پھر پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھا، ضماد کہنے لگا بھتیجے پھر پڑھو۔ جس وقت تیسری دفعہ پڑھا تو فرمایا کہ میں شاعر بھی ہوں، میں ادیب بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کلام جو ہے مجھے واقعی اللہ کا معلوم ہو رہا ہے۔ تو ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبوت کے 11ویں سال کے اندر یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاجی کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے، تو یثرب سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں اور مینا کے مقام پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے، مینا کے مقام میں رات کا وقت ہے، چاند کی چاندنی ہے، تو یہ ادھر آرام کیے بیٹھے ہیں کہ صبح جب ہوگی تو تازہ دم ہو کے آج کی رات آرام کریں گے، تازہ دم ہو کے صبح جو ہے بیت اللہ کی حاضری لگوائیں گے۔ تو یہ جس وقت بیٹھے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی گفتگو میں جاری ہیں، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام کے لیے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ جس وقت رحمت کائنات پہنچتے ہیں وہ محفل جو ہے اور نور ہو جاتی ہے، اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ حیران ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے چاند کی چاندنی تو کئی دفعہ دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، ہر مہینے، لیکن یہ جو چاندنی نظر آ رہی ہے، یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ کوئی الگ قسم کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اٹھ کے بیٹھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو یہ اسد ابن زرارہ تھے، اوف ابن حارث تھے، رافع ابن مالک تھے، عتبہ ابن عامر تھے، عقبہ ابن عامر تھے، اور حارث ابن عبداللہ تھے۔ یہ 6 سعادت مند روحیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ کمال کی بات کہ انہوں نے 2-4 باتیں اور کی اور یہ لوگ فوراً مسلمان ہوئے۔ سعادت مند تھے نا۔ کیوں جی اتنی جلدی؟ اس لیے کہ یہ آئے کہاں سے ہیں؟ یثرب سے، مدینہ سے۔ یثرب سے آئے ہیں اور یثرب کے اندر یہودی ہیں، اور یہودیوں کے اندر چرچے ہو رہے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی جو ہے نبوت۔ تو اب انہوں نے باتیں پہلے سے سنی ہوئی تھیں، تو جس وقت وہ سامنے عملی صورت آئی تو انہوں نے جلدی جلدی اسلام قبول کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت یثرب میں پہنچے اور یہودی جو ہے وہ ہم سے سبقت کر جائیں۔ انہوں نے جلدی جلدی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ نبوت کا 11واں سال ہے، اور یہ 6 سعادت مند لوگ جو ہیں یہ یثرب سے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اسی 11ویں سال کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ام المؤمنین بنتی ہیں، ان کی عمر کے اندر جو ہے نا اختلاف ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی، یہ عام سیرت نگار یہ لکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو راوی ہے نا اس سے عشرہ کا لفظ جو ہے وہ یاد نہیں رہ گیا ہے، تو اصل کے اندر 16 سال کی عمر میں
نکاح ہے اور 19 سال کی عمر میں رخصتی ہے، یہ دونوں اقوال ہیں بہرحال۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اسی نبوت کے 11ویں سال کے اندر ام المؤمنین بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی 11ویں سال کے اندر یہ اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے یہ پیش آتا ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ اسراء یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت کیا جاتا ہے، اور معراج یہ عروج سے ہے، یہ بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس سفر کے بھی چونکہ 2 حصے، پہلا حصہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک، تو انشاءاللہ یہاں سے کل سبق شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ اللهم أنت إلهنا لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض، أنت رب العرش العظيم، اللهم أنت على كل شيء قدير، اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم تیرے گھر کے اندر بیٹھے، تیرے پیارے محبوب کے تذکرے سنیں، آپ کے یاروں کے تذکرے سنیں۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے میں دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا، صرف تجھے راضی کرنا مقصد تھا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو ختم فرما دینا، جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دینا، ہمارے بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان جتنے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ایمان کی حالت میں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ کبھی کبھی ہمارے اس گلی کے سابقہ ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے آدمی تھے، حافظ ناصر صاحب رتو، ان کی وفات ہوئی، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ یہ جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں کے حالات سے تو واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو عالم الغیب ہے۔ اے اللہ تو یعلم السر و اخفی، تیری صفت ہے۔ اے اللہ ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا کا اتنا مال تو ضرور دینا کہ کسی کی محتاجی نہ رہے، بندہ بندے کو دیتا بھی کچھ نہیں ہے، ذلیل بھی کرتا ہے۔ اے اللہ یہ ہاتھ بندوں کے سامنے نہ اٹھیں، اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھیں۔ اے اللہ یہ ہاتھ تو نے دیے ہیں، یہ تیرے سامنے ہی اٹھتے اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ یہ پیشانی جب بھی جھکے تیری بارگاہ میں جھکے۔ اے اللہ یہ زبان جب بھی چلے تیرے تذکرے کرے یا تیرے محبوب کے تذکرے کرے۔ اے اللہ یہ قدم جب بھی اٹھیں تیری راہ کی طرف اٹھیں۔ اے اللہ ہمارے سارے وجود کو سراپا رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ دنیا کا اتنا مال ضرور دے کہ غیر کی محتاجی نہ رہے، لیکن اے اللہ دنیا کا ایسا مال نہ دینا جو تیری یاد سے غافل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ شرک سے، کفر سے، اے اللہ غیبت سے، چوری سے، زنا سے، اے اللہ سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جنت میں جانے والے اعمال نصیب فرما دینا۔ اے اللہ نماز با جماعت کا پابند بنا دینا، ہمیں بھی پابند بنا دینا، ہماری اولاد کو بھی پابند بنا دینا۔ اے اللہ ایسی نمازیں عطا کر دے جن نمازوں کو دیکھ کر تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ایسی نماز جس کے اندر کھڑے ہوں کسی اور طرف خیال ہی نہ جائے، دل تیری طرف متوجہ ہو جائے، دماغ تیری طرف متوجہ ہو جائے، ایسی نمازیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔